آج پہلا روزہ، لہٰذا خلاصہ پارہ نمبر 1۔ اس پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ۔ سورہ فاتحہ اگرچہ نزولی اعتبار سے بعد میں آتی ہے، لیکن ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے۔ سورۃ فاتحہ کی بے انتہا فضیلت ہے۔ مفسرین نے اس کے 36 نام بتائے ہیں۔ یہ وہ واحد صورت ہے جس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان کی ہے۔ ارشاد ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اس آیت میں سورۃ الفاتحہ کو بار بار پڑھنے والی 7 آیات کہا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان کروایا ہے اور اس کے لیے اپنی صفت رحمت کو خاص طور سے استعمال کیا ہے۔ یہ صورت ایک بھرپور دعا ہے۔ اس کے آخری حصے میں مومنین کو سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ اس کے ذریعے اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ مانگنے والی چیزوں میں سب سے اہم چیز ہدایت ہے۔ اس راستے کی طرف ہدایت جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے، وہ جو نیک اور متقی لوگوں کا راستہ ہے۔ اس صورت میں انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ ہدایت دے جو مجھے سیدھا راستہ بتا دے۔ اس درخواست کے جواب میں اللہ تعالیٰ اپنی پوری کتاب قرآن کریم ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اس چیز سے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، یعنی ہم جو سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگتے ہیں وہ ہدایت آگے پورے قرآن میں ہمیں ملتی ہے، جس کی ابتدا سورہ بقرہ سے ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ پہلی صورت ہے جو پوری کی پوری مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کا آغاز مومنین کے تعارف سے کیا گیا ہے کہ وہی اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہدایت اور تقوی کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اور وہ 2 صورتوں میں ہے، قرآن اور سنت۔ پھر ان ہدایت یافتہ لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ جو یہ شرائط پوری کرے گا وہی ہدایت یافتہ ہوگا، وہی کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے گروہ یعنی کفار کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر تیسرے گروہ منافقین کا ذکر ہے جو ایمان اور کفر کے درمیان میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کا انکار کرتے ہیں، اور کیونکہ ان کا اعتقاد اور عمل ایک جیسا نہیں ہے، ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ اسلام، دین اور مسلمانوں کا مذاق اڑانا منافقت کی سب سے بڑی نشانی بتاتا ہے۔ ساتھ ساتھ مثالوں سے منافقین کا حال ظاہر کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانیت سے خطاب کر کے اپنی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، اپنی پہچان کے لیے اپنی قدرت کی بعض نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنی کتاب کی صحاحت اور اوتھینٹسٹی کو چیلنج کے ذریعے سے واضح کرتے ہیں۔ اس سب کے بعد کافروں کو جہنم کی وعید اور مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ نیز جنت کا مختصر تعارف کروایا گیا ہے۔ کفار، منافقین اور مومنین کے بعد ایک اور گروہ فاسقین کا ذکر کیا گیا ہے، جن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں۔ اس کے بعد انسانیت کے آغاز اور تخلیق آدم کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کو اپنا خلیفہ بنانے، اور اس سلسلے میں فرشتوں اور آدم کے امتحان کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا۔ پھر اس نے آدمی کو طرح طرح سے بہکانا شروع کیا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے نادانستہ طور پر بھول ہو گئی اور وہ جنت سے زمین پر اتار دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے توبہ کی جو قبول ہو گئی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ انسان کو پیدا دنیا کے لیے کیا گیا تھا،
لیکن جنت میں صرف امتحان کی غرض سے آدم علیہ السلام کو رکھا گیا، اور یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر نافرمانی کی تو جنت نہیں ملے گی۔ تمام انسانوں سے خطاب اور تخلیق آدم کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مفصل خطاب کرتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انہیں ایمان کی طرف بلایا گیا اور دین کے چیدہ نکات کا ذکر کیا گیا۔ آخرت سے ڈرایا گیا کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ان نعمتوں کا بیان کیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، شاید کہ وہ ایمان لے آئیں۔ خصوصی طور پر اس واقعے کا ذکر کیا گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو ان کی غیر موجودگی میں ان کی قوم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اور ان کو من السلویٰ کی نعمت عطا فرمائی۔ 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے معجزانہ طور پر جاری فرمائے، لیکن یہ نہایت ناشکری، سرکش اور گستاخ قوم ثابت ہوئے اور نتیجتاً عذاب میں گرفتار ہوئے۔ درمیان میں عمومی طور پر ان چیزوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد کیا تھا، اور اس لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ ہم بھی اس پر عمل کریں۔ ان میں ایک اللہ کی عبادت، والدین سے حسن سلوک اور اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے اچھا سلوک، لوگوں سے اچھی اور بھلی بات کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اس طرح ان کی اس غلط فہمی کی بھی تردید کی گئی ہے کہ جنت میں صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے، بلکہ جس کسی نے بھی اللہ کے لیے اپنا چہرہ جھکا دیا اور نیکی کرتا چلا گیا، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور وہ ہر قسم کے خوف اور غم سے آزاد ہوگا۔ مختلف فرقے اور لوگ ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ اس کا فیصلہ صرف اللہ کرے گا، یہ کون حق پر ہے اور کون باطل۔ کسی قوم میں ہونا کوئی کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے رب کی ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے اور انعام کے طور پر انہیں سب لوگوں کا پیشوا بنایا گیا۔ پھر اللہ نے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے رب کی ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے اور انعام کے طور پر انہیں سب لوگوں کا پیشوا بنایا گیا۔ پھر اللہ نے ان کی اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کی اولاد میں سے ایسا نبی پیدا کیا جائے جو ساری دنیا کو ہدایت دے۔ یہ بشارت ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے قبول ہوئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے اور آپ کے ذریعے ساری دنیا کو ہدایت ملی۔ آخر میں پھر اس بات کی تردید کر دی گئی کہ آباء و اجداد پر فخر کرنے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ ہر کسی کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ ہر کوئی اپنا حساب خود دے گا اور کسی سے کسی اور کے عمل کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے دین کو اپنا اور اللہ کے دین سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے۔ دوسرے کے عمل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کمایا، حسب نسب سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔